اور حضور علیہ السلام کا یہ ایک اور فرمان سنیے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، جو ایک دن میں 1000 مرتبہ میرے اوپر درود پڑے وہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو خاص نور نصیب فرمائے گا۔ اور آئیے سنیے حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام ابن ماجہ نے اپنی سند سے اس کو روایت کیا ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا علی من الصلاۃ کل یوم الجمعہ فانہ مشہود تشہدہ الملائکہ۔ حضور نے فرمایا کہ ہر جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑا کرو، چونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو جمعے کے دن کثرت کے ساتھ باقی دنوں کی نسبت میرے اوپر درود پڑا کرو۔ تو وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، اس لیے کہ تم میں سے جو کوئی میرے اوپر درود پڑتا ہے جب تک فارغ نہیں ہو جاتا اس کا درود جو ہے وہ میرے اوپر پہنچا دیا جاتا ہے۔ کالا، تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں کل، تو میں نے کہا وبعد الموت، حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا اس کے بعد بھی یہ وظیفہ اور یہ عمل جاری رکھیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے یہ وضاحت حضور سے پوچھی، اور یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بلکہ صحابہ میں سے انتہائی متقی اور پرہیزگار صحابی ہیں۔ بلکہ حضرت ابو درداء کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے جلدی چلے جاتے تھے۔ ایک دن حضور نے روک کر کے کہا، ابو درداء کاہے کی جلدی ہوتی ہے کہ رکتے بھی نہیں، بہت جلدی چلے جاتے ہو؟ عرض کی، حضور میرے ہمسایوں کے گھر میں کھجور کا ایک لمبا درخت ہے، اور آج کل مدینے میں کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو سلامی دینے آتی ہیں، اور میں اس لیے جلدی جلدی چلا جاتا ہوں کہ وہ جو کھجوریں جھڑ کے میرے ویڑے میں گر جاتی ہیں بچوں کے اٹھنے سے قبل ہمسائے کے گھر میں پھینک دوں، کہیں میرا بچہ کوئی نہ کھا لے۔ اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کے تو دیکھے۔ یہ دیکھیے حضور علیہ السلام کے صحابی کا عمل اور ان کی زندگی کے معمولات۔ یہ ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا، حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا پھر بھی درود آپ کو بھیجیں اور پھر بھی آپ پر پہنچتا رہے گا؟ تو سنو حضور نے کیا کہا۔ حضور نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن ماجہ نے یہ روایت بے اسناد جید، اچھی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر درود پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ میری روح میرے بدن میں لٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ وہ کیا، کسی نے کہا، شعر تو سادہ سا ہے لیکن اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے تو اس کا جواب ملتا ہے، اور اہل حق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس سلام کو محسوس کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضے پہ جائے، باقی ائمہ کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ یہ نہ کہے میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں، بلکہ یہ کہے میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے حضور کے روضے کو دیکھا، حضور نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جس نے میری زندگی میں اس نے مجھے دیکھا۔ دنیا آخرت کے لیے نفع بخش کیا چیز ہے اور نقصان دہ کیا چیز ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اس کو دونوں راہیں دکھا دی۔ وہدیناہ النجدین، اس کو پتا ہے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، اس نے اس سے اجالنا ہے اپنے اندر کو اور اپنے باطن کو سنوارنا ہے۔ تو ماہ سیام ہمارے لیے موسم رحمت اور موسم نور ہے۔
جو ہمارے اندر کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو آئیے یہ موسم اللہ نے ہمیں نصیب کیا، 5 روزے گزر گئے، ہم 6 روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں، باقی ہمارے پاس 24 یا 25 روزے باقی ہیں۔ تو جو گزرے روزے ان کی برکات بھی ہمارے ساتھ ہیں، آنے والے روزوں کی بھرپور برکات کے ساتھ لگیں اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، نفس کمزور ہوگا، تنہائی اختیار کریں، نفس کمزور ہوگا، اپنی زبان پہ قابو کر لیں، نفس کمزور ہوگا۔ اب شیطان چھٹ کر بھی عید کے دن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اگر ہم نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا، اور اگر نفس پہ قابو نہ پا سکے تو شیطان تو پھر پیچ و تاب کھا رہا ہے اور وہ ہمارے اوپر پھر اور زور و شور کے ساتھ حملہ ہوگا اور ہماری متاع عمل کو لوٹ لے گا۔ تو پھر کیا فائدہ ہوا کہ سارے مہینے کی محنت کی، عید کے دن، عید سے 4-5 دن بعد ہم نے لٹا دی، تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس عورت کی مثال بیان کی ہے قرآن میں جس کا توازن ذہنی ٹھیک نہیں تھا اور وہ سارا دن سوت کاٹتی رہتی تھی اور شام کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی تھی۔ تو کہا کہیں ایسا نہ کرنا کہ تم بھی اس عورت کی طرح ہو جاؤ کہ اپنے ہاتھ سے کاتا ہوا سوت اپنے ہاتھوں سے ہی توڑ دو۔ پورا مہینہ بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، تکلیفیں گوارا کی، اور شام کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ہی وہ سوت کاٹنے والی خاتون سوت توڑ دیتی ہے۔ تو کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ مہینے کی محنت ہر سال عید یا عید کے چند دن بعد برباد کر لیں، پھر اگلے سال مہینے کی محنت کریں، پھر عید کو برباد کر دیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو ہم نے جو نعمت سمیٹی ہے، جو چیز حاصل کی ہے، اس کو جذب کر لیں روح کے اندر، اس کو اپنے من کے اندر اتار لیں۔ اہل ایمان کو ایک دعا تلقین کی گئی ہے، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دل کو پھر دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اگر ہدایت دی ہے تو وہ نصیب ہی رہے، وہ من میں جذب ہو جائے، وہ روح میں اتر جائے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگایا ہے، تو پھر اپنی ساری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہمارے اٹھنے والے قدم زندگی سے گریز اور قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کوئی 60 سال، کوئی 50 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال زندگی گزار چکا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے ذہنوں پہ زور دیں تو کتنے لوگ ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے کلاس فیلوز میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے محلہ داروں میں، ہمارے جاننے والے جن کو ہم پہچانتے تھے، آج وہ مٹی کا رزق ہیں۔ تو ایک دن ہمارے اوپر بھی یہ آنے والا ہے کہ ہم مٹی کا رزق بن چکے ہوں گے، سرخرو ہو کے جائیں گے تو قبر میں بھی چراغاں ہوگا۔ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ، تو پھر اندر بھی روشنی ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے اپنی خواہش نفس کا اسیر بن کے زندگی گزار دی تو پھر کیا انسان ہونے کا فائدہ اور حضور کا غلام ہونے کا ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ تو صاحبو آؤ مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں، ماہ سیام کی برکتیں ہم حاصل کر لیں۔ روزہ اپنے دامن میں جو رحمتیں لیے جلوہ گر ہوا ہے، جو نور اور روشنیاں لیے جلوہ گر ہوا ہے، وہ ہم اپنے اندر اتار لیں۔ میرے حضور کا ایک فرمان سن لیجئے، ارشاد کیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنے نفس کے محاسبے کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ روزے کی برکت ہے، لیکن شرط رکھی، من صام ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب نفس کے ساتھ جس نے روزے رکھے تو اس کے ماضی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ دنیا کے اوپر تو بہانوں سے انسان بچ نکلتا ہے، کوئی جھوٹ بول لیا، کوئی جھوٹا گواہ پیش کر دیا، کوئی مکر کر لیا، کوئی رشوت چل گئی، کوئی سفارش کام آ گئی، کوئی بہانہ تراش لیا، بات کو توڑ موڑ کے پیش کر لیا۔ لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو کوئی نہ جھوٹا گواہ چلے گا، نہ رب کی پولیس رشوت لیتی ہے، نہ وہاں انصاف کے خلاف کوئی کام ہوگا، اور نہ ہی کوئی بہانہ چل سکے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر، اپنے جرم پر کوئی بہانہ تلاش کر کے لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے۔ جو اس نے جرم کیا، کسی سے زیادتی کی، کسی کا حق غصب کیا، تو لوگوں نے ملامت کی تو وہ کوئی بہانہ تلاشتا ہے اور لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے۔
بعض کا لاجواب کر دیتا ہے، بعض کا مطمئن بھی کر لیتا ہے۔ وہ لوگوں کو تو مطمئن کر لیتا ہے لیکن وہ خود مطمئن نہیں ہو سکتا۔ جس نے جرم کیا ہوتا ہے، جرم اس کو اندر سے ڈستا رہتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ٹھوکریں مارتا رہتا ہے، اندر کی بے چینی اسے تنگ کرتی رہتی ہے۔ اگرچہ وہ دلائل سے، مکر و فریب سے، باتوں کو توڑ موڑ کے عذر کر لیتا ہے، کوئی بہانہ بنا لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی چین، اندر کوئی اطمینان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! تو مجرم بے چین رہتا ہے۔ آج ہماری بے چینیوں کا ایک سبب ہمارا مالک کی دہلیز سے منہ موڑنا اور بہت سارے دیدہ نادیدہ گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے۔ جب ہم سے سستیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہمیں بے چین اور مضطرب رکھتے ہیں۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بے چینی کیا ہے۔ بے چینی گناہوں کی ہے۔ گناہ طبیعت میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے، سکون نہیں آنے دیتا۔ اطمینان کی دولت چھن جاتی ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق غصب کرے، اس نے کسی کی عزت ہی پامال کی ہو، اس نے کسی کی آبرو پہ حملہ کیا ہو۔ اگر نماز چھوڑی ہے تو بے چینی یہ بھی کم نہیں ہے، یہ رب کی نافرمانی ہے۔ اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی کم بے چینی نہیں دیتی۔ اگر اس کا خیال بہکا ہے، اس نے زبان سے کسی کو دکھ دیا ہے، اس نے کسی کے لیے سب و شتم کا انداز اختیار کیا ہے، گالی گلوچ کا رنگ اختیار کیا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ یہ بے چینی اندر کو توڑتی رہتی ہے۔ انسان چلتا پھرتا ہے لیکن اسے طمانیت نہیں ملتی، اسے سکون نہیں ملتا۔ سکون کب ملے گا؟ سکون تب ملتا ہے جب کسی سے زیادتی کی ہو تو اس سے جا کے معافی مانگ لی جائے، اور اس لجاجت کے ساتھ معافی مانگی جائے کہ وہ مجبور ہو جائے معاف کرنے پہ، تو پھر اندر طمانیت اتر جاتی ہے۔ اگر رب کی نافرمانیاں کی ہیں تو لیلۃ القدر کے دامن میں اس سے معافی مانگ لو، اتنی لجاجت سے معافی مانگو، اس قدر رو کے معافی مانگو، ترلے منت پہ اتر آؤ، ہاتھ جوڑو، آنسو بہاؤ، چیخو، چلاؤ، رو، اس کی دہلیز سے لپٹ جاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو۔ جب مالک نے معاف کر دیا، اندر کی ساری بے چینیاں مٹ جائیں گی، دل کو قرار مل جائے گا، دل کو تسکین نصیب ہوگی۔ تسکین اس کی دہلیز سے تمہیں ملے گی، یہ اندر سے پھوٹتی ہے، باہر سے نہیں آتی ہے۔ تسکین کے قافلے اندر ہی اترتے ہیں، اندر سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں، اس کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ہم باہر سے ڈھونڈتے ہیں، باہر سے تسکین نہیں ملتی، یہ اندر سے آئے گی۔ اس لیے اس دل کے اوپر لگے ہوئے میل کچیل کو، غلاظت کو دور کر لو اور کھرچ دو دل کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی زنگ ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ دل ستھرا ہوگا، مصفا ہوگا، مزکا ہوگا، تو پھر دل پر نور ہوگا، تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا لطف اور سرور اور مزہ آنے لگ جائے گا۔ تو انسان جب دلیلیں تراشتا ہے، اس سے ایک بعض اوقات اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اوروں کو بھی مطمئن کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں اطمینان نہیں ہوتا، وہ بے چینی ہوتی ہے۔ رب کہتا ہے محبوب میں نے تجھے راضی کرنا ہے، اور ہم حضور کے مزاج سے واقف ہیں، جب تک امت بخشی نہ گئی میرے حضور راضی ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ اکبر! کیا منظر ہوگا! اللہ تعالیٰ محبوب کو راضی کرنا چاہے گا، اور پھر محبوب اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اردیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کیا آپ راضی ہو گئے ہیں؟ تو حضور کہیں گے ردی تو ہاں میرے مالک میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول پڑھ رہے تھے قرآن مجید میں، اللہ کے محبوب تلاوت کرتے کرتے، کیا فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، مالک نیکوکار میرے اور بدکار تیری رحمتوں کے حوالے۔ اور حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، مالک اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو جان اور تیرے بندے جانے۔ یہ دونوں آیات جب میرے حضور نے پڑھی نا تو میرے حضور رو پڑے، اور حضور نے ہاتھ اٹھا دیے اور کیا کہا؟ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت،
فبقا، اور ساتھ ہی میرے حضور رو پڑے. چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی، اللہ اکبر، برابر حضور کے رخساروں کو چھوتی ہوئی. حضور کی گود میں جو ہے وہ آنسو گر رہے ہیں، حضور روئے جا رہے ہیں. اللہم امتی امتی فبقا، اے اللہ میری امت میری امت، اور ساتھ حضور رو پڑے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد وسل ما یبکیہ وربک عالم. جبریل جلدی جا، میرے محبوب سے پوچھ روئے کیوں ہو. وسل ما یبکیہ، جا کے میرے محبوب سے پوچھ کے آ محبوب کیوں روئے ہو. وربک عالم، جبریل سنو، تیرا رب جانتا بھی ہے محبوب کیوں رویا ہے، لیکن تو بھی تو پوچھ کے آنا، پروٹوکول ہے محبوب کا. اللہ اکبر، رب جانتا ہے محبوب کیوں روئے. کہا جبریل جلدی جا، میرے محبوب کو میرا سلام دے اور میرے محبوب سے پوچھ ما یبکی ہے، کیوں روئے ہو. وربک عالم، اے جبریل تیرا رب جانتا ہے میرا محبوب کیوں رویا ہے، لیکن جا تو پوچھ کے آ. جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا رب سلام دیتا ہے، اور رب فرماتا ہے محبوب کیوں روئے ہو، کیا ہوا. تو محبوب نے کہا میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے. میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے. حضرت ابراہیم نے تو کہا چنگے چنگے میرے مندے تیری رحمت کے حوالے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک تو نے عذاب دینا چاہتا ہے تو جان، تیرے بندے جانے. لیکن حضور نے گناہ گاروں کو آغوش میں سمیٹ کے کہا مالک میرے امتی، اور ساتھ چشمان سے آنسو. اللہ اکبر، کہا میں نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے. تو جبریل واپس گئے بارگاہ عزدی میں عرض کی مالک تیرا محبوب امت کے غم میں رو رہا ہے. کہا جبریل پھر جاؤ اور میرے نبی کو میرا سلام دو اور کہو محبوب پریشان نہیں ہو، جیسا کہو گے ویسے ہی کر لیں گے. امت کے معاملے میں آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے. والا سوفا یوتی کا ربو کا فطر. ذرا دیکھیے تو صحیح، لام جو تاکید کا آیا نا صوفا کے اوپر، اس میں بڑا حسن ہے. ضرور ضرور راضی کریں گے. والا صوفا یعطی کا، ان قریب محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا. اللہ اکبر. والا صوفا یعطی کا ربو کا، آپ کا رب آپ کو، یہ آپ کا تکرار جو ہے اس میں بھی کیا حسن ہے. والا صوفا یعطی کا ربو کا فطر، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. 3 مرتبہ آپ. ذرا دیکھیے رنگ کیسا ہے. رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے والا سوفا یعطی کا ربو کا فطر، آپ کا رب آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور حضور کیا کہتے ہیں میں تو راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک گناہ گار نہ بخشا گیا. رب نے کہا محبوب ایسے بھی کر لیں گے. پھر منظر کیا ہوگا بریلی کے تاجدار سے سنیے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں. آغاز ہوا شہر مکہ کی قسم سے، قسم ہے مجھے اس شہر کی. پھر وجہ قسم بھی بیان کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. مجھے اس شہر کی قسم اس لیے کہ محبوب اس شہر میں تو جو بستا ہے، تیرا بسیرا ہے اس شہر میں، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں اور تیرے انفاس کی مہک اس کی فضاؤں میں بسی ہے، اس لیے مجھے قسم کہ یہاں تم رہتے ہو. اللہ اکبر. علماء کے مابین اس بات پر اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے. ایک علمی اختلاف ہے. بعض نے کہا مکہ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں. بعض نے کہا مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں. لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اسی آیت سے روشنی لے کر کے لکھتے ہیں کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا. جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے. نشور وحدی کا لہجہ دیکھیے کتنا دل آویز ہے. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. تو مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل. تو شرف ان کے وجود مسعود سے ہے. وہ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے وہاں وہاں ہی نور پھیلتا چلا جائے گا.
اور پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا لہجہ یہاں کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے. تو کہا کہ قسم ہے مجھے اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی. کیوں اس شہر کی قسم؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ محبوب اس شہر میں تمہارا قیام ہے، اس شہر میں تمہاری رہائش ہے، تمہارے انفاس کی مہک ہے اس شہر کی فضاؤں میں، اور تمہارے قدموں کو چھوا ہے اس شہر کی گلیوں نے، اس لیے قسم کہ یہاں آپ رہتے ہو. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے باپ کی، اور قسم ہے جو اس کی اولاد ہے. والد سے مراد کیا ہے اور ماں ولد سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ماں ولد سے مراد حضور علیہ السلام جو ان کے فرزند ہیں. ایک قول کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ماں ولد سے مراد ان کی ساری ذریت اور نسل ہے. تیسرا قول کہ والد سے مراد حضور علیہ السلام ہے، اور ماں ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی ساری امت، حضور علیہ السلام کی ساری آل اطرت، حضور کے اصحاب. لیکن علماء نے پہلے قول کو ترجیح دی کہ مکہ المکرمہ کی قسم کی گئی تو پھر مناسبت بنتی ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہو، تو اس لیے والد سے مراد حضرت ابراہیم ہے، اور ماں ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات. تو تین چیزیں ہوئی جن کی قسم کی گئی. سب سے پہلے شہر مکہ کی قسم کی گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی گئی، اس کے بعد حضور علیہ السلام کے مبارک وجود کی قسم کی گئی. تین قسمیں کر کے کہا کیا گیا، چونکہ جو خالی ذہن شخص ہو، جب اس کو کوئی بات بیان کی جائے تو قسم سے آغاز نہیں کیا جاتا. متردد ذہن کو کوئی بات کرنی ہو تو قسم سے آغاز کیا جاتا ہے، یا پھر آپ جس مضمون کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا اہم ہے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو قسم کرنا پڑتی ہے. تو یہ جو ماں باپ کا مضمون ہے جس کو میرے رب نے بیان کیا، اس سے قبل ایک نہیں، دو نہیں، تین قسمیں کی. تو پھر کان تو کھڑے ہو گئے، سماعتیں تو بچھ گئی کہ وہ کون سی شے ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے، اور اس سے قبل قسم پہ قسم کی جا رہی ہے. قسم محبوب شہر مکہ کی، قسم محبوب تیرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم تیرے پاکیزہ وجود کی. اب انسان بالکل سماعتیں بچھا کے منتظر ہے کہ قسم کی کس بات کی جا رہی ہے، کس بات پہ قسمیں ہو رہی ہیں. تو جواب آیا، قسم محبوب شہر مکہ کی جس میں آپ رہتے ہو، قسم آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم آپ کے پاکیزہ وجود کی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا ہے. یعنی انسان کی زندگی کے اندر مشقتیں، مشکلیں، آلام، مصائب، حالات کی تلخیاں، سخت مراحل، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے. اور ہم نے اس کو ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ یہ ان ساری مشکلات سے نہ بردآزما ہوگا، اور حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرے گا، اور خیر و شر کے ساتھ ساری زندگی اس کا تعلق رہے گا. تو یہ اگر سخت جان ہوا تو زندگی میں کامیاب اور بامراد ہوا، اور اگر یہ کمزور ہوا تو پیچھے رہ جائے گا. اور اس کے لیے جو قسمیں کی ہیں وہ تین ہیں. قسم کا اور جواب قسم کا تعلق ہوتا ہے، یعنی جس پہ قسم کی جا رہی ہے تو جو قسم کی جا رہی ہے اس کا کوئی آپس میں تعلق ہوگا. جب پھولوں کا ذکر کریں گے تو پھر اس کے متعلقات ہی بات میں بیان کریں گے. کسی نے کہا تھا جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، اسے انگور کے پتوں کا کفن دو. میاں جنگل میں مرنے والے شخص کو کسی اور درخت کے پتوں کا بھی تو کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن صاحب مرنے والا مے خار ہے، اور شراب کشید کی جاتی ہے انگور سے، تو اس کو تو ٹھنڈ تب بھی پڑے گی کہ انگور کے پتوں کا کفن دیا جائے. تو مناسبات ہوتی ہے. تو اب جب قسم کی گئی تو قسم تین چیزوں کی گئی، اور اس کی جواب قسم سے مناسبت کیا بنتی تھی؟ انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا، حالات کی تلخیوں سے گزرتا ہے، سخت تربیتی مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. تو اس چیز کو بیان کرنے سے قبل تین قسمیں کی گئی. پہلی قسم میرے حضور کے پاکیزہ شہر کی، مکہ المکرمہ کی، اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں
دیکھ لیجئے کہ صحابہ اور حضور کے ماننے والوں نے کیسے تلخ زندگی کاٹی. شجر اسلام ثمر بار ہوا تو ہمیں تو یہ کھلے ہوئے پھول دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں بھول سکتے کہ بلال حبشی کی پیٹھ پہ کیسے کوڑے برسے اور احد احد کیسے پکارتے رہے. تو ہم اس منظر کو دیکھیں، مکہ کے ان حالات کو دیکھیں، تو اس لیے قسم کی مکے کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی. چونکہ حضرت ابراہیم نے جس قدر اذیتوں سے گزر کر کے، مصائب آلام کا سامنا کر کے، حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کر کے اپنا راستہ بنایا اور اپنے رب کی رضا پائی، وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی رب کے حکم کی تعمیل میں، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. یہ تماشا لب بام نہیں تھا. منا کی وادی میں وہ انوکھا واقعہ رقم ہوا کہ آج بھی تاریخ انگشت بدندہ ہے کیا ایک باپ، اور وہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا جو اس کی آنکھوں کا نور ہے اور دل کا قرار ہے. رب سے مانگ مانگ کے لیا، لیکن تعمیل ارشاد میں اس بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کے لیے باپ تیار ہو جاتا ہے اور اس کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بیٹے کو لٹا لیتا ہے اور ہاتھ میں چھری پکڑ کے بیٹے کی گردن پہ رکھ کے پوری ہمت کے ساتھ جب چھری چلاتا ہے تو آواز آتی ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم بس کرو، تم نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. اپنی بیوی کو، اپنے نو مولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آنا، جہاں کچھ بھی میسر نہیں تھا. یہاں آپ کو آپ کے ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں، ایک خوبصورت آسودہ ماحول ہے، اور آپ کو جس مقصد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ مقصد بھی آپ کے اور ان کے پیش نظر ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آنکھیں نم ہو جاتی ہوں گی کہ ہم اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جبکہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں آپ کو چھوڑ کے گئے. آپ کی تربیت کرنے والا ایک جو ہے وہ توانا طبقہ اور ایک توانا جو ہے وہ سٹاف موجود ہے جو آپ کی فکری، ذہنی، بدنی تربیت کے لیے کوشاں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی والدین محسوس کرتے ہیں، لیکن اپنے نو مولود بچے کو وہاں چھوڑ کے جانا جہاں آب و دانہ بھی میسر نہیں تھا. مورخ اسلام مفید جلندری نے اس وادی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی تھی، جہاں نہ پھول کھلتے تھے، مگر وہ سرزمین تھی آسماں بھی چھک کے ملتے تھے. تو اس وادی میں چھوڑ کے آنا، حضرت ابراہیم نے جو امتحانات دیے، اس لیے ان کی قسم کی، چونکہ جواب قسم کا تعلق بنتا ہے تو قسم ابراہیم کے پاکیزہ وجود کی کہ جنہوں نے دکھ سہے، تکالیف، آلام گوارا کی، لیکن پائے سوات میں لغزش نہیں آنے دی. تیسری قسم میرے حضور کے پاکیزہ وجود کی. فرمایا جتنے دکھ مجھے دیے گئے، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں، اتنی کسی کو نہیں دی گئی. پیدا ہوئے تو حضور کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد حضور مختلف مراحل سے گزرے. 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا. جب راہ حق میں لوگوں کو دعوت رشد و ہدایت دینے نکلے تو جو لوگوں کے رویے تھے اور جو اذیتیں لوگوں نے پہنچائیں وہ ایک الگ باب ہے. مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک جن اذیتوں سے میرے حضور گزرے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی تو ہم نے عرض کیا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی گزرا ہے؟ صحابہ کی نظر میں اس دن سے سخت دن کبھی زندگی میں نہیں آیا، اس لیے کہ جب 70 صحابہ کی لاشیں پڑی تھیں، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید کر دیے گئے، اور نہ صرف انہیں شہید کیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا. اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، زبان کاٹ لی گئی، بدن چیر کے کلیجہ نکالا گیا، اور پھر ان اعضاء کا ہار پرویا گیا، اور ہندا نے گلے میں ڈال کے رقص کیا، آنکھوں میں نیزے چبھ ہوئے گئے. تو یہ دردناک دن تھا. تو حضور کے سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی بندھی تھی اور چشمان رحمت میں آنسو تھے، اور بار بار فرماتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سنا. تو یہ دردناک دن تھا جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو انہوں نے کہا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ ان کا خیال تھا کہ حضور فرمائیں گے ہاں یہ میرا زندگی کا مشکل ترین اور سخت ترین دن تھا. لیکن حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت. حضور ان کے 3 سرداروں کے پاس پیغام حق لے کے گئے.
لیکن انہوں نے آگے سے جو رویہ اختیار کیا وہ اتنا اذیت ناک تھا. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خیر خواہی کا جذبہ لے کے تمہارے تک پہنچا ہوں، تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تمہاری مرضی، تمہارا مقصود. چلو اب یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے، اس بات کو راز رہنا چاہیے. اہل مکہ تک یہ بات نہ پہنچے. انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھے، بلکہ اوباشوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیے. اور حضور جب واپس ہونے لگے تو وہ حضور کے پاؤں پہ سنگزدی کر، حضور اپنا ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے. شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے گنڈے دائیں بائیں سے بڑھتے اور کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور مشق سنگزدی کرتے. نالین خون سے بھر گئے، لخت لخت زخمی ہوا. اللہ اکبر، کیا دردناک لمحے تھے، کیا تکلیف بھری گھڑیاں تھی. تو کہا کہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا. اچھا، جب حضور پر اس طرح آلام و مصائب ٹوٹ پڑے تو حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا کر دیجیے. تو میرے حضور بولے میں رحمت بن کے آیا، میں رحمت بن کے آیا ہوں. اللہ اکبر. ان کا تقاضا پہم بڑا تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے اور پھر حضور نے جو کہا سنیے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے تھے، اگر جانتے تو ان کا میرے ساتھ یہ رویہ نہ ہوتا. تو پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا پیغمبروں کا حوصلہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. مورخ اسلام فی جلندری نے کیا خوبصورت پیرائے میں نقشہ کھینچا کہ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمین. تو حضور نے دکھ سہے، تکلیفیں سہی. اب 3 قسمیں کی. شہر مکہ کی قسم جہاں حضور کے صحابہ نے تکلیفیں سہی، اس شہر کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا گیا اور ان کو کچی کھالوں میں لپیٹ کے دھوریاں دی گئی، انہیں اذیت ناک مراحل سے گزارا گیا. حضرت ابراہیم مشکل سے مشکل زندگی کاٹی اور رب کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہے. اور میرے حضور نے سخت ترین اذیتوں، مقاومتوں، مخالفتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا. تو ان 3 چیزوں کا حوالہ دے کر، ان 3 چیزوں کی قسم کر کے اب انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم مشکلات سے تمہیں گزرنا پڑے گا، حالات کی تلخیاں تمہیں سہنی پڑیں گی. کسی مرتبے تک پہنچنے کے لیے تمہیں پھر تکلیفوں کی راہ اختیار کرنی پڑے گی. تم کون ہوتے ہو؟ میرا محبوب ہو تو تکلیفیں وہ بھی اٹھائے، 2 جہاں کا مالک ہو اور طائف کے بازاروں میں اس کے پاؤں پہ بھی پتھر پڑیں، اور کونین کا سردار ہو اور ان کے اوپر اجری ڈال دی جائے، کائنات کا مالک ہو اور ان کو مکے کی گلیوں کے اندر ان کے گلے میں عقبہ بن نبی معید کپڑا ڈالے اور تاؤ دے. تو کیا ان مشکلات سے تم بچ سکتے ہو؟ جب تم کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر یہ حوالے ماضی کے دیکھ لو. 3 قسمیں کر کے اس حقیقت کو بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو دیکھ لو، حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کو دیکھ لو، اور مکے کی گلیوں میں صحابہ کے ساتھ جو ظلم و جبر ہوئے اور انہوں نے جو مصیبتیں اور مشقتیں کاٹی وہ ساری دیکھ لو. تو 3 قسمیں کھا کر کے کہا کہ بے شک انسان مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا ہے. اس لیے قافلہ انسانی کے وہ افراد جو کسی منزل کے متلاشی ہوتے ہیں، جو جستجو کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور حالات کی تلخیاں ان کو گوارا کرنا پڑتا ہے، کشاکشی حیات سے ان کو ٹکرانا پڑتا ہے، اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کو تکلیفوں سے گزر کر کے، جان کو سل مراحل سے گزر کر کے پھر منزل کی طرف عازم سفر ہونا پڑتا ہے. کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیاں. تو زندگی مشکل مراحل سے گزر جانے کا نام ہے. اقبال نے کہا تھا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. یہ زندگی آسان نہیں ہے، یہ حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کا نام ہے، یہ ضبط نفس کا نام ہے، یہ اپنے من کی تربیت کا نام ہے. حضرت امام راضی سایت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ 3 پردوں میں ہوتا ہے، ایک جھلی کا پردہ، ایک رحم مادر کا پردہ اور ایک پیٹ کا پردہ. تو 3 پردوں میں وہ بیچارہ بڑی عجیب سی حالت میں ہوتا ہے. یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے تخلیق کے بعد. اس کے بعد پیدائش کا دوسرا مرحلہ ہے. یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے
موت و حیات کے مرحلے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ پیدا ہوا اس دنیا پہ آیا تو اس کی مشکل کیا ہے؟ زبان ہے بولنا نہیں جانتا، دیکھتا ہے پہچان نہیں سکتا، سنتا ہے سمجھ نہیں سکتا، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتا، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا. کتنی مشکل بن گئی. یہ سب کچھ چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ بے بس دکھائی دیتا ہے. اس کو دودھ مانگنے کے لیے بھی رونا پڑتا ہے. تو یہ ایک مرحلہ تھا. پھر آہستہ آہستہ اس نے بولنا سیکھا، ایک ایک حرف کر کے لفظ جوڑ کے وہ جملے مکمل کرتا رہا. آج تو زبان کا طوطی بولتا ہے. آج تو بات کرے تو جو ہے وہ ماحول تھم جاتا ہے. لیکن انسان ذرا پلٹ کے عام آغوش مادر میں تیری ماں نے ایک ایک حرف تجھے سکھایا تھا، ایک ایک لفظ تجھے سکھایا تھا. لفظ کر کے حرف کر کے جملے بنے. اور آج تیری گفتار کی شوخی کے تذکرے زمانے میں ہیں تو پھر تجھے بولنا سکھایا. تو چل نہیں سکتا تھا، آج تیری جو ہے وہ چولانیاں دیکھنے والی ہیں. تیری رفتار کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے. تیری آنکھوں کی بجلیاں آج عقابوں سے بڑھ کر ہیں. آج تیرے کانوں کے اندر نغموں کا جہاں آباد ہے. آج تیرے ہاتھوں کی گرفت کہ آگے شیر غراں بھی ہو تو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے. لیکن دیکھ تو کتنا مجبور تھا. اچھا چلو وہاں سے آگے آئے. پھر زندگی کو سیکھنا پڑتا ہے، آداب سیکھنے پڑتے ہیں، کس سے کیا بات کرنی ہے سیکھنا پڑتا ہے. آگے بڑھے، جوانی کی دہلیز پہ پہنچے. جوانی انسان کی زندگی کا باقپن ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے. اللہ اکبر. لیکن جوانی کو تقدس معاب رکھ کے منزل تک پہنچانا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. چونکہ جذبات بے قابو ہیں، خواہشیں آوارہ ہیں، اور تا حد نظر نظارے ہی نظارے جو دل کو کھینچتے ہیں. اب اپنے تقدس کو جو شخص محفوظ رکھے، کائنات میں سب سے قیمتی جوہر حضرت انسان کا اس کی عصمت کا جوہر ہے. اور سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو بچا لے. تو جوانی ہو، باقپن ہو، اور پھر اپنی خواہشات کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے. سب سے مشکل مرحلہ پوری زندگی میں یہ آتا ہے. کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، شباب بیت گیا، ایک عذاب بیت گیا. تو شباب کا ختم ہونا اور اس کو خیریت سے منزل تک پہنچنا یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. جس کا جوانی میں باطن کا چہرہ مسک ہو جاتا ہے اور جنسی کالک سے جو چہرہ آلودہ ہو جاتا ہے، اس کا عفت کا دامن داغدار ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ چہرہ تاباں ہے، وہ چہرہ روشن ہے، وہ چہرہ منور ہے جو اپنے آپ کو کالک نہیں لگنے دیتا اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے. میرے حضور نے بے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. ان میں سے پہلا شخص امام عادل حکمراں. دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر. تیسرا وہ شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، مسجد میں جمتا ہے. اور چوتھا شخص ورجل دعتہ امرأۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو دعوت گناہ ملی اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہوا اور اس نے کیا کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کے اوپر اپنے عرش کا سایہ تان، جو اپنی عصمت کے جوہر کو بچا گیا. تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، اپنی جوانی کے تقدس کی حفاظت کرنا. میرے حضور نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب. جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا کمال ہے جو شخص کو ملتا ہے جو جوانی میں اپنی عصمت کے تقدس کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آبرو پہ پہرا دیتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیتا، اپنی خیالوں کو پھٹکنے نہیں دیتا، اپنی خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتا. تو یہ مشکل ترین لمحہ تھا. اس کے بعد امام راضی کہتے ہیں اب شادی کا مرحلہ ہوا تو پہلے خود اپنی ذمہ داری تھی، اب کسی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا، یہ اگلی مشکل آ پڑی. پھر بچے ہوئے تو پھر اپنی زندگی تو ختم ہو گئی. پھر ساری زندگی، پھر بڑھاپے میں چلے جائیں، ارذل العمر تک چلے جائیں، یہ ساری زندگی مشکلات. لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو ہمیں عملی طور پہ مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے. دیکھیے ہم جب شکار کرنے جاتے ہیں اور وہ خطرناک جنگل ہو جس میں شیر، بھیڑی اور دیگر جانور بھی ہو، تو
تو پھر ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ سب کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اس انداز سے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ ہو تو بچاؤ کی یہ تدبیر ہو. تو ہم عملی طور پہ اس کے لیے خود تیار ہوتے ہیں, تو پھر کوئی ہونے والا حملہ غیر متوقع نہیں ہوتا اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور فعال پاتے. اسی طرح میں اور آپ اگر زندگی کے اس فلسفے سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے, حالات کی تلخیاں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی, تو کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی اذیت, کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوں گے وہ روح پذیر ہوگا تو ہم گھبرا جائیں گے اور پھر اس وقت ہم دکھی ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں یہ قرآن نے سکھایا ہے کہ تم عملی طور پہ زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے. قرآن مجید میں جو صبر کا لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حالات کی جو تلخیاں تمہارے اوپر آتی ہیں, وہ غربت بھی ہو سکتی ہے, وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے, وہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی بھی ہو سکتی ہے, وہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ جنگوں کی حالت کا بپا ہو جانا اور تمہارا دشمنوں کے نرغے میں گر جانا, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر استقامت کے ساتھ تم کھڑے رہو اور تم ان کو برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھو, تو پھر وہ تمہارا صبر ہوگا. اور یہ قوت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تمہاری زندگی آسان اور شوقی ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ دولت تمہیں نصیب نہیں ہوتی تو پھر ساری زندگی دکھوں اور شکووں سے بھری رہتی. اس لیے ہمیں یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ زندگی نام ہی مشکلات سے نہ برد آزما رہنے کا. عملی طور پہ ہم دیکھو, ہمیں پتہ ہے سردی آ رہی ہے تو اس کا ہم پہلے انتظام کرتے ہیں, تو سردی ہمیں دکھی نہیں پھر کرتی, ہم سردی سے بھی لطف لیتے ہیں, موسم برسات سے بھی مزہ لیتے ہیں, اور گرمی سے بھی ہم ایک حاصل حاصل کر لیتے ہیں اگر ہم اس کو جو ہے اس کے لیے عملی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں. لیکن اگر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو سوائے گھبراہٹ کے اور کچھ نہیں ہوگا. تو مجھے اور آپ کو عملاً اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا کہ زندگی حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کا نام ہے, اور ساری زندگی ہمیں ان مراحل سے گزرتے رہنا پڑے گا. اور قرآن نے جو ہے وہ 3 قسمیں کر کے, اور 3 قسمیں بھی شہر مکہ کی اور محبوب کریم کے پاکیزہ وجود اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی, تاکہ تمہیں پتہ چلے جب ان کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑا میں اور آپ کیا بیچتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ان راہوں پہ ڈالتے ہوئے صبر اور استقامت, اب صبر اور استقامت کی دولت ہمیں کیسے نصیب ہوگی, یہ دولت کس طرح, یہ قوت راسخہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی, اور کس طرح ہمارے من کے اندر یہ چیزیں سمائے گی. اللہ تعالیٰ کی خشیت, اس پر توکل, اس پر بھروسہ, اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہر کام کے ہونے کا یقین ہمارے اندر یہ استقامت اور یہ حوصلہ پیدا کرتی ہے یہ چیز. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی میں اس عمل سے گزر کر کے اپنے آپ کو مضبوط ترین صورتحال میں لا کے کھڑا کرنا پڑے گا, اور یہی زندگی کا جمال ہے. تو اب پھر دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد, 3 قسمیں کی. اس کے بعد ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشکلوں میں, مصائب میں, آلام میں رہتا ہوا پیدا کیا. کہتے جب حضرت انسان کی تخلیق ہوئی تو اس کا خمیر جب بویا جا رہا تھا تو اس کے اوپر 39 دن تک آزمائشوں کی, دکھوں کی, تکلیفوں کی بارش ہوئی, اور 1 دن خوشیوں اور مسرتوں کا بھی برسا. تو انسان کی زندگی کے اندر حالات سے ٹکرانا اور دکھوں کو سہنا اور دکھوں سے مقابلہ کرنا یہ سیکھنا پڑے گا. اور جب انسان اس کو عملی طور پر سیکھ جائے گا تو پھر زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن نصیب. دوسری بات, ہمیں اپنی زندگی میں 7 چیزوں کو اپنا اصول بنا لینا چاہیے, اور یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو ہماری زندگی کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے ہمیں ایک پاکیزہ اور ستھرا انسان بنا دیتے. پہلی چیز التمسک بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب سے جڑ جانا, وابستہ ہو جانا. جب ہم کتاب اللہ سے وابستہ ہو جائیں تو پھر ہمارے باطن کی اور نفس کی تربیت ہوتی, اور پھر ہم وہ مطلوب انسان بنتے ہیں جو ہمارا رب ہم سے تقاضا کرتا. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو لازم کر لینا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے. اپنے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیجیے.
سورہ یاسین سے جو اپنے دن کا آغاز